طواف مکمل کرنے کے بعد اور مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل ادا کرنے کے بعد اب زمزم کی طرف آئیں اور زمزم اپنے ہاتھوں سے بھرا اور اس کو ہم نے پیٹ پر بھر کر آرام سے تسلی سے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب ہم جا رہے ہیں صفا مروہ کی طرف، وہاں پر ہم جا کر سعی ادا کریں گے۔ سعی جو ہے یہ عمرے کا ایک رکن ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر لوگ زمزم پی رہے ہیں۔ اچھا، بات کر رہے تھے امپورٹنٹ رکن کے لیے، تو وہ بہت امپورٹنٹ رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ صفا مروہ وہ پہاڑی ہیں جہاں پر اماں ہاجرہ اپنے بچے کے پیاس کے لیے کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی صرف پانی کی تلاش میں۔ تو یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ جو پہاڑی ہے یہ صفا کی پہاڑی ہے اور یہ بیسمنٹ پہ یعنی کہ زمین پر ہے۔ اس سے اوپر والا جو بلائی منظر ہے، جو بلائی حصہ ہے، وہاں پر ہم جا کر صحیح کریں گے، لیکن یہ صرف زیارت کے لیے ہے۔ یہ اوریجنل جو نیچے بیسمنٹ، جسے ہم بیسمنٹ کہہ لیں، زمین کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ وہ والی پہاڑی ہے جہاں پر صحیح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف زیارت کے لیے ہے۔ اور یہاں پر بھی بہت کم لوگ آتے ہیں، ان کو نہیں پتہ، کیونکہ اپنا طواف مکمل کرنے کے بعد اور وہ ابراہیم مقام پر 2 نفل ادا کرنے کے بعد لوگ سیدھا صحیح کی طرف جاتے ہیں اور وہ جیسے ہی رستہ بتاتے ہیں اس رستے کے مطابق وہ اوپر چلے جاتے ہیں، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر، لیکن یہ نیچے ہے۔ اس کی ہم نے زیارت کی۔ میری بیک سائڈ پہ یہ صفا کی پہاڑیاں ہیں اور بہت ہی خوبصورت پہاڑیاں ہیں۔ اب ہم اوپر جا رہے ہیں اور اب اوپر آگے یہاں پر صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اور یہاں پر ہی سب اپنا صحیح سٹارٹ کریں گے اور یہاں پر لوگ دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد ہی آگے سٹارٹ کریں گے صحیح۔ صحیح کی نیت یہاں پر کھڑے ہو کر سب لوگ کر رہے ہیں اور ہم بھی یہاں پر صحیح کی نیت کھڑے ہو کر کریں گے، جیسے کہ اے اللہ، میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کے 7 پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرماتے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ دعا پڑھنے کے ساتھ ہی ہمارا پہلا چکر سٹارٹ ہو گیا۔ ہم صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ یہاں سے مروہ کی پہاڑی کی طرف جائیں گے تو پہلا چکر، مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے تو دوسرا چکر۔ اس طرح ہم نے 7 چکر کرنے ہیں۔ ہم نے صفا سے سٹارٹ کی دعا کر کر اور مروہ پر ہم ختم کریں گے 7واں چکر پر۔ وہاں پر پھر ہم نفل ادا کریں گے شکرانے کے اور اس کے بعد دعا کریں گے، بال کٹوائیں گے، پھر ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ جو گرین سگنل دیکھ رہے ہیں ہم، یہاں پر آتے ہی ہم نے دوڑنا شروع کر دینا۔ جیسے ہی ہم ہاجرہ اس پہاڑی سے اس پہاڑی کی طرف جاتی تھی تو وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی شدت پیاس کی وجہ سے پانی کی تلاش میں کبھی ادھر سے کبھی ادھر دوڑ رہی تھیں، تو ہم ان کی سنت کو ادا کرنے کے لیے یہاں پہ یہ سنت ادا کریں گے اور یہاں پر دھیان رکھیں گے کہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے کوئی ایذا نہ پہنچے، لہٰذا یہاں پر دوڑنا سنت ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچے ایذا تو وہ حرام ہے، تو لہٰذا یہاں پر احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر اسلامی بہنیں نہ بھاگیں، صرف اسلامی بھائی ہی دوڑیں اور وہ بھی دھیان سے دوڑیں، کسی کے ساتھ کوئی ٹچ وغیرہ یا کوئی گرے نہ۔ یہاں سے بھاگتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اے اللہ، مجھے معاف فرما اور مجھے پر رحم کر اور میری خطائیں جو کہ یقیناً تیرے علم میں ہیں ان سے درگزر فرما، بے شک تو جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں، بے شک تو عزت والا اکرام والا ہے، اور مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اے اللہ، میرے عمرے کو مبرور اور میری صحیح کو مشکور پسندیدہ اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ پھر آہستہ ہو جائیں اور درمیانہ چال چلیں اور مروہ کی طرف بڑھتے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں ساری دعائیں مانگتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ اب ہم مروہ سے صفا کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ راستے میں یہ صفائی کے مناظر دکھنے میں نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں، کسی کو تکلیف دیے بغیر وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم ادھر جا رہے ہیں صفا کی طرف اور یہاں پر دیکھیں نیچے سنگ مرمر بچھا ہوا ہے اور ایئر کولر اور ایسے ہی پانی کا انتظام موجود ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب حضرت سیدنا ہاجرہ بی بی رضی اللہ عنہ نے صحیح کی تھی۔ اپنے ذہن میں ذرا وہ دل دہلا دینے والا منظر تازہ کیجئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نڈال تھے پیاس کی وجہ سے اور ہاجرہ بی بی رضی اللہ عنہ ان کی پانی کی تلاش میں کبھی صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ صفا کی طرف
اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے تھے. ذرا غور کیجئے کہ آج ہمارے لیے کتنی آسان سیاح اور اس وقت کتنا مشکل تھا. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اس طرح ہم نے کرتے کرتے اپنے 7 چکر پورے کر لیے, اور ہم 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 شکرانے کے نفل ادا کریں گے. اور یہاں پر ہم نے 2 شکرانے کے نفل ادا کر لیے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے عمرے کی جو ہم نے ادا کی غلطی کوتاہی اس کی معافی مانگ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے بے شمار اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کی, عزیز و اقارب کی, سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا فانی سے چلے گئے ہیں, ہم ان کی مغفرت کی بھی دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا عمرہ قبول کرے. تو اس طرح سب دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عمرہ قبول کرے, اور اب میرے میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کو معاف کریں. اوکے جی, شکریہ. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم جیسے ہی باہر آئے, بال کٹوانے کے بعد جیسے ہی ہم جانے لگے تو عصر کی اذانیں سٹارٹ ہو گئی تھی. تو پھر ہم نے وہاں پر عصر کی نماز ادا کی. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم واپس جا رہے ہیں اپنی گاڑی کے پاس. ہماری گاڑی اس وقت تقریباً 2 کلومیٹر دور کی دوری پر تھی, کیونکہ جمعے کا دن تھا اور پارکنگ کا بہت ایشو ہوتا ہے یہاں پر. تو ہم نے اپنی گاڑی جو ہے وہ دور پارک کی, جہاں پر ایزیلی کوئی ٹینشن نہ ہو. تو ہم واپس اب خوشگوار موڈ میں اپنی گاڑی کے پاس جا رہے تھے, اور بہت ہی خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر بلایا, اور ہم نے یہاں پر خوب اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگی, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنا گھر دکھاتا رہے, اپنے گھر بلاتا رہے. اب ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور واپس جا رہے ہیں جدہ. ہم مکہ سے جدہ جا رہے ہیں, اور یہ غروب آفتاب کا وقت ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ہمارا راستہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہے. 1 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے, اور وہاں پر جا کر احرام اتاریں گے, اور پھر شاور لے کے کپڑے چینج کریں گے, اور اس طرح ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا.